جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموش رہو ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبات، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھ لو، ورنہ اگر گرو گے تو نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ اصل وفائیں تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والوں کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا ہے، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ یا الہی زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال اور دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجئے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو پھر وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں وہ کہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نفس کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو،
لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بھی بہت نرالی ہیں، جب بھی لگتی ہے کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں یا پھر کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا لو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ اپنے وہ ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اکیلے رہنے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں نکال لے تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ بدتمیزی خطرناک نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی چوڑیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث اور محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو رو رو کر آپ سے دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں برا نہیں مانتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ گناہ نظر نہیں آتے، پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے، تبھی سکون نہیں ہوتا، نہ رشتوں میں نہ زندگیوں میں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں، لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔
صرف ایک غلطی ہو جانے پر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ پر یقین کامل رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ بس ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دینے سے اکثر لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں اور نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح و شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پتہ ہے انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کو ہمارے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ دوغلے لوگوں سے بچ کر رہیں جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ ہر بار قصور طبیعت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ محبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کڑوی زبان والوں کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والوں کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ منافق انسان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی جب موقع ملتا ہے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور محبت کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو پائے گا۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کمبخت کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب سب دیکھ اور سن رہا ہے، بے شک وہ خاموشی میں چھپے درد کو جانتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، وہ تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔
کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سوچنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کا آپ پر اعتبار کتنا تھا۔ انسان کا جب اچھا وقت آتا ہے تو بہت سارے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ شکر ہے اس رب کا جس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔